بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری مسئلہ ہے، بالعموم سب کے لیے اور خاص طور پر ان حفاظ کرام اور قاری صاحبان کے لیے ہے جو قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن کریم کا ختم کر کے اجرت لیتے ہیں۔ جیسے آج کل الحمدللہ محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں، محرم الحرام کے دن جاری و ساری ہیں، اور عموماً اس مہینے میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان میں قاری صاحبان اور حفاظ کرام کو لے جاتے ہیں اور اپنے مرحومین، اپنے عزیزوں کی قبروں پر ان کو بٹھا کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، ان سے قرآن کریم ختم کرواتے ہیں، مکمل قرآن کریم ختم کرواتے ہیں یا مخصوص صورتیں پڑھواتے ہیں تاکہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم ختم کروا کر اس کی اجرت ان حفاظ کرام یا قاری صاحبان کو پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اجرت، یہ پیسے جو قرآن کریم پڑھوا کر ان کو بطور اجرت دے رہے ہیں، آیا کہ یہ پیسے دینا یا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ الکریم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھیں، اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے سے اجرت طے کر لی جائے، صاحب دعوت کہے میں آپ کو 2000 روپے دوں گا، آپ مجھے قرآن پاک ختم کر کے دیں، میرے والد صاحب کی قبر پر ایک ختم کر کے دیں، میں آپ کو اس کے 2000 روپے دوں گا۔ یہ ہوئی پہلے سے اجرت طے کر لینا۔ اور دوسری صورت ہے کہ پہلے سے واضح طور پر تو اجرت طے نہ کی جائے، لیکن ہر ایک کے ذہن میں ہو کہ اجرت کا معاملہ ہوگا۔ جیسے صاحب دعوت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بعد میں میں نے خدمت کرنی ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری خدمت ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں عرف بھی یہی چل رہا ہے کہ پہلے تو واضح طور پر اجرت طے نہیں کی جاتی، لیکن بعد میں خدمت کر دی جاتی ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی یہاں اجرت کا معاملہ یعنی معاوضے کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، یہاں خدمت وغیرہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی اجرت، قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کا لین دین کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو بندہ قرآن پڑھے اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ سے لے، اس کی اجرت اللہ سے لے۔ فإنہ سیجیء قوم یقرؤون القرآن یسألون الناس بہ، فرمایا کیونکہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، اس کی اجرت، اس کا بدلہ لوگوں سے مانگیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے کی اجرت کا لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے صراحتاً طے کر کے لیا جائے، چاہے انڈرسٹوڈ یعنی کسی کے ذہن میں ہو کہ اجرت ملے گی، اس طرح کا معاملہ کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں پیسے لوں گا یا میں اس پڑھنے کی اجرت لوں گا، ویسے وہ ثواب کی خاطر قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کا ثواب بخش دیتا ہے، اس کے ذہن میں پیسے کا خیال نہیں تھا، اس کے ذہن میں یہ سوچ نہیں تھی کہ میری خدمت ہوگی، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، بالکل اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا۔ اس کے باوجود بعد میں صاحب دعوت نے یا کسی نے پڑھوانے والے نے اس کو کچھ نہ کچھ رقم پیش کر دی، اس کی خدمت کر دی، پھر اس نے لے لی، تو یہ جو مال ہے یہ اس کے لیے جائز ہوگا، یہ لین دین کرنا جائز ہوگا، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں ہے بلکہ یہ ویسے بطور ہدیہ اس کو پیش کر رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں خیال ہوتا رقم کا تو اس کو ہم قرآن کی اجرت کہہ سکتے تھے اور یہ ناجائز ہوتی، لہٰذا اب یہ جو اجرت اس کو یہ ہدیہ کے طور پر رقم دے رہا ہے، یہ لینا اس کے لیے جائز ہے اور یہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں کہلائے گی۔ اس کے جائز ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے، وہ یوں کہ صاحب دعوت کہے کہ آپ
کو ہم 2000 روپے دیں گے، آپ ہمیں 2 گھنٹے دیں، 2 گھنٹے آپ ہمیں دیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو 2000 روپے دیں گے۔ اب ان 2 گھنٹوں کے اندر جو چاہیں ہم آپ سے کام کروائیں، یعنی ان 2 گھنٹوں کے اندر آپ ہمارے ملازم ہو جائیں گے، ان 2 گھنٹوں کے اندر وہ جو پڑھنے والا ہے وہ ان کا ملازم ہو جائے گا، ان 2 گھنٹوں میں وہ جو چاہیں ان سے کام لے سکتے ہیں۔ پھر وہ کہیں کہ ان 2 گھنٹوں کے اندر آپ ہمارے لیے قرآن پاک ختم کر کے دیں، یا ہمارے فلاں عزیز مرحوم کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اس کو جو 2000 روپے ملیں گے، اب یہ اس کے لیے جائز ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا، کیونکہ اب یہ جو 2000 لے رہا ہے یہ اس کے لیے جائز اس لیے ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے 2 گھنٹوں کے وقت کا اجارہ ہے۔ 2 گھنٹے جو ان کو دیے ہیں تو یہ ان 2 گھنٹوں کے پیسے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا یہ صورت جائز ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم قرآن پاک پڑھوائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدوں کو بھی ثواب پہنچے گا، اور رقم کا لین دین کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی مزید توجیہ کے لیے ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم ویڈیو سنتے ہیں۔